آداب، یہ آکاش وانی کا سری نگر اسٹیشن ہے۔ شیخ یاسین سے خبریں سنیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے عالمی بقا کو یقینی بنانے کے لیے بیمسٹیک کے رول کو کیا اجاگر۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی غیر معینہ عرصے تک کے لیے ملتوی۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کے ہاتھوں بادام واری سری نگر میں امن بلاسم فیسٹیول کا آغاز، اور ڈی جی آکاش وانی ڈاکٹر پرگیا پالیوال نے آکاش وانی سری نگر کے کام کاج کا لیا جائزہ، پروگراموں کے معیار میں مزید بہتری لانے پر دیا زور۔ پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ عالمی بقا کو یقینی بنانے کے لیے بیمسٹیک ایک اہم فورم ہے اور اسے مزید مستحکم کرنے کی ضرورت ہے۔ بینکاک میں آج چھٹے بیمسٹیک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے مختلف شعبوں میں اشتراک کو آگے بڑھانے کے لیے 21 نکات پر مبنی ایکشن پلان کی تجویز رکھی۔ نریندر مودی نے بیمسٹیک ممالک کے مابین تجارت کو فروغ دینے کی وکالت کرتے ہوئے بیمسٹیک چیمبر آف کامرس کے قیام کا اعلان کیا۔ انہوں نے مختلف معاہدوں پر دستخط کیے جانے کا خیر مقدم کیا۔ بعد میں بیمسٹیک ممبر ملکوں نے اجلاس کے اعلامیے کو منظوری دی۔ وزیر اعظم 2 ملکوں کے دورے کے دوسرے پڑاؤ پر آج سری لنکا روانہ ہو رہے ہیں، جہاں وہ سری لنکا کے صدر انورا کمارا دسانائکے کے ساتھ 2 طرفہ میٹنگوں میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اجلاس کے حاشیے پر بنگلہ دیش، بھوٹان اور میانمار کے لیڈروں کے ساتھ میٹنگ کی۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی صدارت میں منعقدہ اقتصادی امور سے متعلق کابینہ کمیٹی کی ایک میٹنگ کے دوران ریلوے وزارت کے 18,658 کروڑ روپے لاگت والے 4 پروجیکٹوں کو منظوری دی گئی۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی آج غیر معینہ عرصے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ اس کے ساتھ ہی اس سال 31 جنوری کو شروع ہوا بجٹ اجلاس اختتام پذیر ہوا۔ اپنے اختتامی خطبے میں لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا نے کہا کہ پارلیمنٹ میں بجٹ اجلاس کے دوران 118% کام کاج درج کیا گیا۔ اس سے پہلے پارلیمانی امور کے وزیر کرن رجیجو نے کہا کہ راجیہ سبھا میں وقف ترمیمی بل 2025 پر 17 گھنٹے سے زیادہ بحث ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ اس بل پر لوک سبھا میں 14 گھنٹے تک بحث ہوئی۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے آج بادام واری سری نگر میں امن بلاسم فیسٹیول 2025 کا آغاز کیا۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ بادام کی کونپلیں پھوٹنے سے ہر طرف خوشبو ہی خوشبو بکھر جاتی ہے اور یہ کشمیر میں موسم بہار کی آمد کی عکاسی بھی کرتا ہے۔ اس فیسٹیول کا انعقاد محکمہ فلوریکلچر نے محکمہ سیاحت کے اشتراک سے کیا ہے۔ آج وہاں وادی کے معروف گلوکاروں نے موسیقی کا ایک رنگا رنگ پروگرام پیش کیا۔ بعد میں ڈائریکٹر ٹورزم کشمیر راجہ یعقوب فاروق نے اس فیسٹیول کے بارے میں کہا۔ کشمیر جو ہے جس کو پہلے ایک سپرنگ کی ایک ڈیسٹینیشن تھی، اب یہ ایئر راؤنڈ ڈیسٹینیشن ہے، چاہے سونمرگ کی بات ہو، چاہے گلمرگ کی بات ہو، چاہے پہلگام کی بات ہو یا دودھ پتری، تھرو آؤٹ جو ہے اب کشمیر میں ٹورسٹ آتے ہیں۔ ونٹر میں بھی آپ دیکھیں گے کہ ہمیں یہاں پہ جو ہے ٹورسٹ ہے فل فلو میں آتا ہے۔ یہاں پہ بادام واری کرنے کا یہ مقصد تھا کہ بادام واری کو بھی ہم ایک ٹورزم میپ پہ لائیں، جو فیسٹیول کرنے سے ٹورسٹ گیٹ اویئرنیس کی ایک ایسا بھی ایک جگہ ہے جہاں پہ وہ دے کین اسپینڈ دیئر ہالیڈیز۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے وقف ترمیمی بل کو پارلیمنٹ کی طرف سے منظور کیے جانے کو سماجی و اقتصادی انصاف، شفافیت اور سب کی شمولیت والی ترقی کے لیے حکومت کی اجتماعی کوشش میں ایک اہم لمحہ قرار دیا ہے۔ وزیر اعظم نے آج ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ کئی دہائیوں سے وقف نظام سے مسلم خواتین، غریب مسلمانوں اور پسماندہ مسلمانوں کے مفادات کو زک پہنچتا رہا ہے۔ نیشنل کانفرنس
اور اس کے اتحادی پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے ارکان اسمبلی کی ایک میٹنگ آج سری نگر میں NC لیڈر عمر عبداللہ کی صدارت میں منعقد ہوئی، جس دوران حکمرانی سے جڑے مختلف معاملات کو زیر بحث لایا گیا۔ میٹنگ کے بعد ذرائع ابلاغ کے ساتھ بات کرتے ہوئے نیشنل کانفرنس کے ترجمان اعلیٰ تنویر صادق نے کہا کہ میٹنگ میں 2 قراردادیں پاس کی گئیں، جن میں حال ہی میں پارلیمنٹ میں پاس کیے گئے وقف ترمیمی بل کی مذمت کرنا اور حکومت کو ملے بھاری عوامی مینڈیٹ کی قدر کرنے کی بات کہی گئی ہے۔ ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کو تفصیلات دیتے ہوئے انہوں نے کہا، اس میٹنگ میں 2 اہم ریزولوشن پاس ہوئی ہیں۔ ایک ریزولوشن جو بہت اہم ہے وہ جو کل راجیہ سبھا میں وقف بل امینڈمنٹ بل کو جو پاس کیا، اس کو پرزور طریقے سے ہم الائنس پارٹنر نے اس کی مذمت کی ہے، اس کو نکارا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے اور اس ملک کے جو مائنورٹی ہے اس کے خلاف۔ دوسرا بہت اہم ایک ریزولوشن ہے، وہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جموں کشمیر کا جو لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے، جو بڑھ چڑھ کے لوگوں نے حصہ اس الیکشن میں لیا ہے، اس الیکشن، اس ووٹنگ، اس مینڈیٹ کی قدر کرنے کی بہت ضروری ہے۔ ہماری جو کوارڈینیشن ہے، چاہے وہ دلی کے ساتھ ہے یا یہاں کی جو LG ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ہے، وہ بہت ہی ایک کوارڈینیٹڈ افیئر میں ہے، ایک کوارڈینیٹڈ طریقے سے ہے، لیکن اس کوارڈینیشن کو ہماری کمزوری نہ سمجھیے۔ ہم اگر پیار اور محبت سے اس حکومت کو چلنا دینا چاہتے ہیں اور گراؤنڈ پہ اچھے طریقے سے کام کرنا چاہتے ہیں، ہماری وہ چیز کو کمزوری نہ سمجھے۔ بی جے پی جموں کشمیر کے صدر ست شرما نے جموں میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وقف ترمیمی بل سے لوگوں کو فائدہ ہوگا اور وقف جائیداد اور ان کے فنڈز کے منصفانہ تصرف کو یقینی بنانے میں مدد ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ ان رقومات کو تعلیم، طبی نگہداشت اور مذہبی مقاصد کے لیے استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے لوگوں، بالخصوص غریب مسلمانوں کو مبارکباد دی ہے۔ اس موقع پر قانون ساز اسمبلی میں حزب اختلاف کے لیڈر سنیل شرما بھی موجود تھے۔ ممبر پارلیمنٹ آغا سعید روح اللہ مہدی نے وقف ترمیمی بل پاس کیے جانے کی مذمت کی ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ اس بل کی وجہ سے بقول ان کے اقلیتوں کے مفادات متاثر ہوں گے۔ ایک بیان میں انہوں نے الزام لگایا کہ انہیں بل پر ہوئے بحث کے دوران بولنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ ادھر آج وادی میں نماز جمعہ سے پہلے آئمہ نے یہ بل پاس کرنے کی سخت الفاظ میں مذمت کی۔ انہوں نے الزام لگایا کہ اس بل کا مقصد مسلمانوں کی ملی جائیدادوں کو ہڑپ کرنا اور دینی معاملے میں بیجا مداخلت کرنا ہے۔ جنتا دل یونائیٹڈ جموں کشمیر کے صدر GM شاہین نے وقف ترمیمی بل کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ بل مسلمان طبقے کے مفاد میں ہے۔ سنبل سوناواری میں ایک تقریب پر بولتے ہوئے انہوں نے الزام عائد کیا کہ نیشنل کانفرنس لوگوں کے ساتھ کیے گئے وعدوں کو پورا کرنے میں ناکام ہوئی ہے۔ یہ خبریں آپ آکاش وانی سری نگر سے سن رہے ہیں۔ خبریں آپ آکاش وانی کے موبائل اپلیکیشن نیوز آن AIR اور DTH پر بھی سماعت کر سکتے ہیں۔ آکاش وانی سری نگر میں آج شمالی بھارت کے کمرشل براڈ کاسٹنگ مراکز کے افسروں کی ایک میٹنگ منعقد ہوئی، جس کی صدارت DG آکاش وانی ڈاکٹر پرگیا پالیوال گھور نے کی۔ اپنے کلیدی خطاب میں انہوں نے آکاش وانی کے پروگراموں کو مزید بہتر بنانے پر زور دیا۔ انہوں نے آکاش وانی کے جدید پلیٹ فارم جیسے پوڈ کاسٹنگ، آکاش وانی اوریجنلز اور ریڈیو TV کا حوالہ دیتے ہوئے پروگراموں کا معیار جدید تقاضوں کے مطابق بڑھانے پر زور دیا، جبکہ آکاش وانی کے تاریخی ورثے کے اقدار کو برقرار رکھنے کی تلقین کی۔ انہوں نے میٹنگ میں موجود افسران کو ہدایت دی کہ وہ پروگراموں میں نوجوانوں کی زیادہ سے زیادہ شمولیت کو یقینی بنائیں۔ ڈاکٹر پرگیا پالیوال نے آکاش وانی کے مختلف کیندروں میں تکنیکی ہنرمندی کو بہتر بنانے کی تاکید کی تاکہ پروگراموں کی پیشکش سامعین کے لیے نفع بخش بن سکے۔ اس موقع پر پرسار بھارتی کے DDG سیلز سنجے پرساد، آکاش وانی سری نگر کے سربراہ گرویندر سنگھ، شعبہ خبر کے سربراہ طارق راتھر اور ادارے کے پروگرام ہیڈ غلام رسول آخون نے بھی خطاب کیا۔
साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज शहरी हवाबाजी के मरकजी वजीर के हमरा मुल्क में ही तैयार किए गए पहले ट्रेनर एयरक्राफ्ट का इफ्तिताह किया। ये एयरक्राफ्ट नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज बेंगलुरु ने तैयार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि खिला के शोबे में कामयाबी हासिल करने के बाद अब भारत आलमी हवाबाजी का एक मरकज बन रहा है। फिल्मी दुनिया के एक मारूफ अदाकार और हिदायतकार मनोज कुमार आज सुबह मुंबई में इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 87 बरस थी। उन्होंने हुब्बुल वतनी के मौज़ूआत पर मबनी बहुत सारी फिल्मों में काम किया, जिसके लिए उन्हें भारत कुमार के नाम से भी जाना जाता था। दहाइयों तक भारतीय सिनेमा में बेमिसाल काम करने के लिए उन्हें पद्मश्री और दादा साहब फाल्के अवार्ड से भी नवाजा गया था। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। तेरी याद दिल से भुलाने चला हूँ कि खुद अपनी हस्ती मिटाने चला हूँ, कि खुद अपनी हस्ती मिटाने चला हूँ, तेरी याद दिल से भुलाने चला हूँ। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ और वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने मनोज कुमार के इंतकाल पर गहरे दुख और सदमे का इजहार किया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी फिल्मसाज मनोज कुमार के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है। एक पैगाम में उन्होंने कहा कि मनोज कुमार ने अपनी बेमिसाल अदाकारी की बदौलत करोड़ों भारतीयों के दिलों में जगह बना ली है। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत समाज को मुनशियात की लानत से छुटकारा दिलाने के लिए मुल्क भर में हर सतह पर कोशिशें जारी हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का पैगाम। नशे के खिलाफ अभियान में युवाओं की बढ़ती भागीदारी बहुत उत्साह बढ़ाने वाली है। ये प्रयास भारत में नशे के खिलाफ अभियान को बहुत ताकत देते हैं। से नो टू ड्रग्स। जम्मू कश्मीर में भी नौजवानों को इस लत से दूर रखने के लिए कई इक़दाम किए जा रहे हैं। इस ताल्लुक से जब हमने वादी के एक मारूफ मौसीकार दलीप लंगू के साथ बात की तो उन्होंने कहा, दोनों हाथ जोड़कर मैं सभी नौजवानों से जिन्हें नशे की लत पड़ी है, मेहरबानी करके खुद को इससे जुदा कर लें। रब आपको इससे निजात दिलाए। कोशिश करिए, क्योंकि नशा घर और समाज दोनों की बर्बादी की वजह बनता है। अगर आप खुद को इससे अलग करते हैं तो उससे न सिर्फ आप खुद पर बल्कि सारी दुनिया को खुशहाली दे सकते हैं। मैं सभी सरकारी और गैर सरकारी इदारों से अपील करता हूं कि नशा फैलाने वालों को पकड़कर सख्त से सख्त कार्यवाही करे ताकि मासूम बच्चे इनकी जद में न आएं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज श्रीनगर में कई अवामी वफूद के साथ बात करते हुए कहा कि उनकी पार्टी समाज के पसमानदा तबकों से ताल्लुक रखने वाले लोगों के मयार जिंदगी में बेहतरी लाने की वादाबंद है। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला की सरकार अपने इंतखाबी वादों को पूरा कर रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 5 महीनों के दौरान हुकूमत ने अवामी मफाद के कई इक़दाम किए। आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर में डिप्टी डायरेक्टर के ओहदे पर तैनात तारिक रातर को जॉइंट डायरेक्टर के तौर तरक्की दी गई है। इस ताल्लुक से आज वजारत इत्तलात और नशरियात की जानिब से बाज़ाब्ता तौर एक हुक्मनामा जारी किया गया है। वाज़ेह रहे कि तारिक रातर इस वक्त शोबे खबर आकाशवाणी श्रीनगर के सरबराह के तौर पर अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी अटल ढिल्लों ने आज एक मीटिंग के दौरान यूटी में हुक्मरानी और तरक्की के मयार को बेहतर बनाने के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कायम करने से मुतल्लिक उमूर का जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी ने इस मौके पर कहा कि जम्मू कश्मीर मसनूई जहानत को बरोएकार लाने के हवाले से कौमी सतह पर एक मिसाल के तौर पर उभरना चाहिए।
यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में आज ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 का आगाज हुआ। उमूर नौजवान और खेल कूद के वजीर सतीश शर्मा इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे। उन्होंने कहा कि नौजवानों को खेल कूद की सरगर्मियों में शामिल करने से एक तरफ कौमी यकजहती को तक़वियत हासिल होती है और दूसरी तरफ उन्हें मुनशियात जैसी बिदात से दूर रखने में भी मदद मिलती है। कुलगाम जिले के मीर बाजार इलाके में आज एक सड़क हादसे में 2 खवातीन और 3 बच्चे उस वक्त जख्मी हुए जब जम्मू से श्रीनगर आ रही एक गाड़ी ड्राइवर के काबू से बाहर होकर डिवाइडर से टकरा गई। मौसम महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आम तौर से खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 22.4 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्जा हरारत 5.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 33.2 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्जा हरारत 16.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। श्रीनगर में कल तुलुए आफ्ताब सुबह 6:13 पर और गुरूब आफ्ताब शाम 6:55 पर होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन आकाशवाणी से कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नश्र होगा। हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।